بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ گزشتہ 2 روز سے شہر میں نہیں ہوں، اس لیے آپ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ آج اس بات کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی موضوع پہ آپ سے گفتگو کی جائے، اور مجھے جو سب سے مناسب لگا وہ یہ تھا کہ میں وہ جو فاصلے سمٹ گئے، وہ جو راستے کم ہو گئے، وہ جو محبتیں بڑھنی شروع ہوئیں، ان پر بات کر سکوں۔ تقریباً 14 برس کے بعد بنگلہ دیش سے ایک فلائٹ کراچی آئی جس میں 169 پیسنجرز تھے، جذباتی تھے، پوری فلائٹ بھری ہوئی تھی، اوور لوڈڈ تو نہیں تھی لیکن لوڈڈ تھی۔ جو یہاں سے فلائٹ واپس جا رہی ہے وہ بھی لوڈڈ ہے اور اس پہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ لوگوں میں ایک اطمینان تھا، ایک تجسس تھا، اور وہ فکر جو پہلے موجود ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب ہم اطمینان کے ساتھ آ جا سکیں گے، سفر کر سکیں گے، سیاحت کر سکیں گے، تجارت کر سکیں گے، پبلک ٹو پبلک ریلیشن شپ کو بہتر کر سکیں گے۔ وہ جو ایک دوسرے کے رشتہ دار یا ایک دوسرے کے دوست اقارب کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھی اب ممکن ہوگا۔ وہ فاصلے سمٹ گئے ہیں۔ فاصلے صرف ایک طرف نہیں سمٹے، فاصلے تو کئی جانب سے سمٹنے شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ فاصلے سیاسی طور پر بھی سمٹ رہے ہیں، اور سیاسی طور پر ہماری قربتیں بہت زیادہ قریب ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ حتمی فیصلہ تو انتخابات کے بعد 12 فروری کے نتائج کو دیکھ کر کیا جا سکے گا کہ کیا بات بنتی ہے، کیسی حکومت بنتی ہے، وہاں کے لوگ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات چاہتے ہیں۔ ابھی تو وہاں ایک عبوری حکومت ہے۔ ایسی عبوری حکومت میں اتنے بڑے فیصلے ہوا نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر یونس صاحب کے پاس چونکہ ایک مینڈیٹ موجود ہے، اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا دیا ہوا مینڈیٹ ہے، جس کے مطابق وہ کانسٹیٹیوشن میں ترامیم کے لیے تجاویز بھی کر رہے ہیں، کچھ بین الاقوامی معاہدات بھی کر رہے ہیں، کچھ تجارت بھی کر رہے ہیں، کوئی دوستی کے راستے نئے کھول رہے ہیں، کوئی نئی چیزوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے روزگار کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں اب وہ شدت نہیں رہی، اب وہ چاہت نہیں رہی، اب وہ محبت نہیں رہی، لیکن بنگلہ دیش اور چین کے درمیان تعلقات میں ایک بہتری آ رہی ہے۔ ایسے میں جب کہ چین ہمارا ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہرائی سے زیادہ دوست ہے، ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہیں، اور بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر ہم بنگلہ دیش کی فلاح و بہبود کے لیے، وہاں کے لوگوں کی ترقی کے لیے بہتر امکانات تلاش کر کر ان کو دے سکتے ہیں۔ اور وہ خود بھی بہت قابل لوگ ہیں، ان کی بے شمار صلاحیتیں ہیں، وہ ایک جری قوم ہے، اور وہ اپنی جرت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔ ایسے میں انہیں کوئی روک نہیں سکتا، ایسے میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ جس کسی نے جب بھی کبھی ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا۔ وہ کوئی ہو، وہ انگریز ہو، وہ مغربی پاکستان کے کچھ لوگ ہوں، یا وہ بھارت پورے کا پورا ہو، انہوں نے پورے بھارت کو اٹھا کے پھینک دیا، جو دنیا میں ایک سپر طاقت بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، بنگلہ دیش کے ہاتھوں چکنا چور ہوا۔ یہ فضائی سفر میں تو خیر کئی دفعہ کر چکا، جب کبھی آپ لوگ جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس فضائی سفر میں محبتیں کس طرح بکھیری جاتی ہیں، کس طرح بانٹی جاتی ہیں، کس طرح سمٹتی ہیں، اور کس طرح آپ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اب چونکہ ایک دیر ہو گئی، مدت ہو گئی، اور ان کو بھی دیر ہو گئی، 50 برس سے زیادہ گزر گئے۔ ہمارے درمیان وہ جو محبت تھی اس میں کمی واقع ہوئی تھی، لیکن ہمارے رشتے کی بنیاد میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ ہمارا رشتہ تو دین کی بنیاد پہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا وہیں سے شروع ہوا تھا، اس کا سارا سلسلہ مسلم لیگ کا قیام بھی وہیں سے ہی آغاز ہوا تھا 1906 میں، جس کے نتیجے میں آج ہم پاکستان میں آزاد شہری کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بنگلہ دیش کے لوگ بھی آزاد شہری ہیں، لیکن ان کے تین طرف بھارت ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، ان کے راستے بند کرتا ہے، ان کا پانی بند کرتا ہے، ان کی تجارت کے معاملات کو خراب کرتا ہے، وہاں اپنی بالادستی چاہتا ہے، وہاں پر ان کی ہیجمنی چاہتا ہے، اور اس ہیجمنی کے ساتھ وہ اپنے جنگی عزائم کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ وہ اپنے تجارتی اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہا تھا، اور حسینہ واجد کے بیٹے نے تو یہ تک کہا
کہ میری ماں اور میرے لیے دنیا میں جنت ملک بھارت ہے۔ عوامی لیگ کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف تو عوامی لیگ کا اب تقریباً خاتمہ ہوا چاہتا ہے، اس کا باقاعدہ اعلان تو 10-12 مئی کو ہو جائے گا سرکاری طور پر کہ بنگلہ دیش میں سے عوامی لیگ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اس طرح کی سیاسی تحریکیں جو دہشت گردی کرتی ہوں، جو لوگوں کو قتل کرتی ہوں، جو سفاکانہ طرز عمل اختیار کرتی ہوں، ان کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یقیناً وہاں کی ایجنسیز اس بات کے لیے کام کر رہی ہیں کہ وہاں ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں کوئی بدامنی ہو سکے، کوئی چین سکھ کی جو راحت وہ سونا چاہتے ہیں اس کو کوئی خلل ڈال سکے۔ یہ انتخابات ایک نئے بنگلہ دیش کو جنم دے رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ 1971 میں انہوں نے ہم سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن 1970 کے انتخابات بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے یا بنگلہ دیش کے قیام وقوع پذیر ہونے کے لیے نہیں تھے۔ وہ انتخابات تھے صوبائی خود مختاری کے لیے، اختیارات میں اضافے کے لیے، ایسے حالات میں جب بھارت کی ہٹ درمی تھی اور بھارت کے جارحانہ عزائم تھے، بھارت کی بالادستی کا ایک پورے کا پورا چیپٹر موجود تھا۔ انہوں نے فوج کشی کی اور لوگوں کو ٹرین کیا، لوگوں کو مارا۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ مکتی بانی آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی، مکتی بانی ایک سفاکانہ قتل کی جنگ لڑ رہی تھی۔ انہوں نے کئی ہزار کئی لاکھ لوگوں کو قتل کیا، عورتوں کو بے عزت و آبرو کیا، ان کی عصمتیں لوٹیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، لوگوں کی املاک کو آگ لگائی، تباہ برباد کیے، لوگوں کے بزنس چھین لیے۔ ایسے حالات میں ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہاں جو دو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اپنے اپنے گروپس کے ساتھ کھڑی ہو کر الیکشن لڑ رہی ہیں، انہی میں سے یقیناً کوئی ایک کامیابی ہوگی۔ اور جو سرویز مل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک ٹو نیک لڑائی ہوگی، یہ 51-49 کی لڑائی ہوگی، لیکن دونوں پارلیمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کریں گی۔ اس کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں ریفرینڈم جو کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کا کانسٹیٹیوشن بڑی تبدیلیاں وقوع پذیر کرے گا اپنے اندر۔ ان میں سے ایک تبدیلی تو یہ ہوگی کہ وہاں 2 ایوانی مقننہ ہو جائے گی۔ جب 2 ایوانی مقننہ ہوگی تو اس مقننہ کے اس حصے میں ایوان بالا میں لوگوں کو چناؤ جو ہے وہ یا لوگوں کا انتخاب وہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ متناسب نمائندگی کا نعرہ جماعت اسلامی بہت طویل مدت سے بنگلہ دیش میں لگا رہی تھی، دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن وہاں تو بہت شدت کے ساتھ کر رہے تھے، اور اس بات کو پارشلی تسلیم کر لیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے تسلیم کر لیا کہ بجائے اس کے کہ جس طرح پاکستان میں سینٹ کے انتخابات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی داستان باہر سنانے کی تو ضرورت نہیں ہے، لوگ جانتے ہی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ ایسے میں وہاں متناسب نمائندگی کے ذریعے جب سیٹیں فل ہو جائیں گی تو پھر صورتحال بہتر ہوگی۔ وہ پارٹی جس کے پاس اکثریت ہوگی یا اکثریت کے قریب ترین ہوگی، دونوں ایوانوں میں اس کی اکثریت بڑھ جائے گی، اور ایسے میں قانون سازی کا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ صدر کے پاس وہاں اختیارات بہت ہی کم ہیں جن کو یقیناً بڑھایا جائے گا، اور ایسی صورتحال پیدا ہوگی جس طرح 1977 میں پاکستان کے اندر یہ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ وزیر اعظم بے شمار اختیارات کے مالک ہیں، یہاں بیلنس آف پاور ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بیلنس آف پاور ہمیں ایسا چاہیے یا ان کو ایسا چاہیے؟ ہم تو اس وقت جو بات کر رہے تھے وہ بیلنس آف پاور کا ہم نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا، پھر زیادہ طاقت پریزیڈنٹ کے پاس چلی گئی تھی اور وہ اسمبلی توڑنے کا اختیار رکھتے تھے، اور ٹوٹتی بھی رہیں 58(2)B کے نتیجے میں۔ مجھے نہیں پتہ بنگلہ دیش میں اسمبلی توڑنے کے لیے کوئی نئی ترمیم آ رہی ہے وہاں کہ نہیں آ رہی۔ اگر آ رہی ہے تو وہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اور اگر نہیں آ رہی تو وہ اپنے حالات کے مطابق بہتر سمجھتے ہیں۔ ان حالات میں وہاں 2 چیزیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور کسی ایک شہر کے جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل کو قتل کیا گیا ہے۔ انتخابات کے موقع پر لڑائی ہوا کرتی ہے، لیکن قتل کر دینا بہت غیر مناسب بات ہے۔ کسی پولیٹیکل لیڈر کا قتل ہونا بہت ہی غیر مناسب بات ہے، اور ایسے میں شدت بڑھ جائے گی، کشیدگی بڑھ جائے گی، اگلی حکومت بنانے کے لیے دقت پیدا ہو سکتی ہے۔ وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ چاہیے کہ تحمل کے ساتھ وہ انقلاب جو انہوں نے برپا کیا ہے اس کے بھرپور فوائد اٹھانے کے لیے وہ اکٹھے ہو کر
اپنے ثمرات کو لے کر چلیں اور اس ثمرات کے نتیجے میں جو کچھ بھی ان کو مل سکتا ہے وہ تو خود مختاری تو ان کے پاس ہے، سلامتی ہوگی، امن ہوگا، چین ہوگا، پیار محبت آپس میں بڑھے گا، بچوں کی تعلیم و تربیت بہتر ہو سکے گی۔ جو ان کا ذہن پراگندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی پچھلے کئی سالوں سے، اور کم از کم پچھلے 15 سال سے، اس سے ان کی نجات مل جائے گی۔ یقیناً وہاں ٹیکسٹ میں تبدیلی آئے گی۔ جب ٹیکسٹ میں تبدیلی آئے گی تو پوری سوچ میں تبدیلی آئے گی، فلسفی تبدیل ہوگی، لیکن دین کی فلسفی تبدیل نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ پر اسی طرح موجود رہے گی۔ میں نے ایک انٹرویو سنا شفیق الرحمان صاحب کا، جس میں وہ یہ کہہ رہے، ان سے سوال کیا جا رہا تھا کہ کیا جماعت اسلامی کی کبھی کوئی امیر عورت بن سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ جماعت اسلامی کے منشور کے مطابق جماعت اسلامی کے اندر ایک شعبہ خواتین ہوتا ہے جس کی اپنی ایک پریزیڈنٹ ہوتی ہے، لیکن اطاعت امیر کا جو کانسیپٹ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اطاعت امیر تو ایک ہی ہو سکتا ہے، دو امیر ہو نہیں سکتے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ جو روایت چلی آ رہی ہے، اس روایت کو اگر ہم 1400 سال پیچھے لے کر جا کر دیکھیں تو دو خلیفہ نہیں ہوتے تھے، دو امیر نہیں ہوتے تھے، دو ناظم نہیں ہوتے تھے، دو ایسی شخصیات نہیں ہوتی تھی کہ جو حکم دے سکیں یا جن کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت تو چین آف کمانڈ کے ساتھ چلتی ہے، اور وہ اپنی چین آف کمانڈ کے ساتھ دکھا چکے ہیں یونیورسٹی کے انتخابات میں کہ کس طرح بچے اور بچیاں مل کر انتخاب لڑتے ہیں اور جیتے ہیں۔ باقی جگہوں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ اطلاع بھی موصول ہوئی کہ سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان کچھ مذاکرات ریاض میں ہوئے، جس کو وہ اسٹریٹجک تعلقات کی بنیاد کہہ رہے ہیں کہ ہم رکھنا چاہتے ہیں یا رکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کے تعلقات بھارت کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، اور بھارت اور ابوظہبی یا دبئی کے درمیان بھی ایک اسی طرح کا معاملہ چل رہا ہے۔ دبئی اور سعودی عرب کے تعلقات میں اب وہ شدت، وہ گرمی، وہ محبت، وہ احسار، وہ قربانی موجود نہیں رہا جو پہلے موجود ہوا کرتا تھا۔ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، وہ اپنے اپنے مفادات کی روشنی میں اس بات کو لے کر آگے چلیں گے کہ انہوں نے مستقبل میں کس طرح کے فیصلے کرنے ہیں۔ لیکن اس بات کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات قائم کرنے کے بعد سعودی عرب بھارت کے ساتھ بھی کچھ ویسے تعلقات قائم کرے گا۔ وہ لوگ جو اس بارے میں بات بڑھا کر کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حقائق کو ذرا دیکھیں، ان کی طرف توجہ دیں، اور ان کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہمارا اور سعودی عرب کا تعلق کوئی ایک دو دن کا تعلق نہیں ہے، یہ دین کا تعلق ہے، یہ محبت کا تعلق ہے، یہ بیت اللہ کا تعلق ہے، یہ حرمین کا تعلق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد سے تعلق ہے۔ اس تعلق کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور یہی تعلق ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ ہے۔ ہم بنگلہ دیش کے عوام کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے دعا گو ہیں، لیکن ہم وہاں قط و غارت نہیں چاہتے۔ مجھے آج ہی کسی نے بتایا کہ دنیا کے ایک بڑے جریدے ٹائمز میگزین نے طارق رحمان صاحب کے بارے میں کچھ چیزیں چھاپی ہیں۔ یہ وہ الزامات ہیں جو ماضی میں ان پر لگتے رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فرصت ہو، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان پر کس طرح کے الزامات تھے، جبکہ جماعت اسلامی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چھوڑ کر انگلینڈ نہیں چلے گئے تھے، ہم نے تو جا کے اسائلم نہیں لی تھی، ہم نے تو جا کے ورک پرمٹ نہیں لیا تھا، ہم نے تو جا کر وہاں پر پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں لی تھی، ہم بنگلہ دیش میں ہی تھے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، قربانی دے رہے تھے، جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے، اور مزے کی زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ یہ جد و جہد ہماری ہے، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں ہمارے ہی لوگ انتخابات میں کامیاب ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کیا کہ انڈیا اس پہ بہت تل مرا رہا ہے کہ اگر جماعت اسلامی وہاں طاقتور ہو گئی، اور اب تو یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جماعت اسلامی رنر اپ ہے، یعنی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے نمبر پر آئے گی۔ لیکن بنگلہ دیش سے آنے والی اطلاعات کے مطابق یہ نیک ٹو نیک لڑائی ہوگی، 51-49 تو ہو سکتا ہے، اس سے کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں دعا گو ہوں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو 12 فروری کو ووٹ دیں گے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے، استحکام کے لیے، بھائی چارے کے لیے، محبت کے لیے، اور بھارت کی بالادستی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔